الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ میرا چینل اسلام کا پیغام دیکھنے والے واجب الاحترام گرامی قدر معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے، اور ہمیں اس واقعہ کربلا کو صرف یاد کرنا، اس دن کو منانا، حسینیت کا نعرہ لگانا، یہ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور جو لازمی چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا جو پیغام ہے، جو حسینیت کا پیغام ہے، جو واقعہ کرب و بلا کا پیغام ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے واقعہ کرب و بلا پر عمل کر لیا، اگر ہم نے حسینیت کے پیغام پر عمل کر لیا، تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ فرمایا ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اور فرمایا دوسری اہل بیت۔ فرمایا ان دونوں چیزوں کو اگر پکڑ کے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ واقعہ کرب و بلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، مگر یہ ہمیں ایک پیغام دے کے گیا ہے، ہمیں یہ ایک درس، ایک سبق دیتا ہے، ہمیں اس درس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے کل اپنی فیس بک پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی کہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے اصل جو حسینیت کا پیغام تھا وہ میرے تک پہنچایا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ نیکی کا کام آگے بڑھانا بھی صدقہ ہے، تو کیوں نہ میں اس پوری کی پوری تقریر کو شیئر کروں، تاکہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، وہ اس کو سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ جو بھی اس تقریر کو دیکھے وہ پوری تقریر دیکھیں کروں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں سب اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ جو پیغام ہے حسینیت کا یہ آگے بھی پہنچ سکے۔ اور آج یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پروگرام میں، ہماری محافل میں، ہمارے اسٹیج سے یہ بیان جاری ہونے چاہیے، جو اصل حسینیت کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ان علماء دین کی ضرورت ہے جو یہ اسلام کا اصل چہرہ وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ تعالی۔ کیا خمس نہیں نکال کرنے حضور؟ نہیں، خمس نہیں، ہم لوگ کے ممبر پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور۔ اچھا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا؟ وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا؟ آپ کا ماتم کیا حضور؟ کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ بہت دیکھیے، بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا، میں صرف ہدایت کے لیے بولا۔ میرا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ میرے پر کیوں روئے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا۔
کہ حضور آپ نے دین بچایا، شریعت بچائی، نماز بچائی. کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ آواز خاموش کیوں ہے؟ نماز بچائی. ویئر از نماز؟ کہاں ہے تمہارے پاس نماز؟ کون سی نماز بچائی جس کے لیے تم روئے؟ حج بچایا، کہاں ہے وہ حج؟ خمس بچایا، کہاں ہے وہ خمس؟ دین بچایا، کہاں ہے وہ دین؟ ہے تمہارے گھر میں؟ حسین کو حق ہے نا پوچھنے کا یا نہیں ہے؟ یہ اتھارٹی آپ نے نہیں دی. آپ ہے کون؟ مالک محشر ہے وہ، مالک جنت ہے وہ. ہم غلام ہیں اس کے، وہ ہمیں سننا ہے اس کی. وہ ہم سے زیادہ تیار ہے آپ کو لے جانے کے لیے. لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو. بے دینی کا اتنا فالج نہ گرا لو جسم پر کہ جسم مفلوج ہو جائے، جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بے دینی کا اتنا فالج جسم پہ نہ گرا لو کہ پوری باڈی تمہاری مفلوج ہو جائے کہ اٹھ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے، کیونکہ تم فالج زدہ ہو. حسین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا؟ اتنے ہی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے. چلو ایک سوال کا جواب دے دو، جنت میں چلے جانا. یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ کہ حضور کیا آپ کا اور یزید سے مقابلہ؟ یزید بے دین، آپ دیندار. یزید بد کردار، آپ صاحب کردار. یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں. یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں. یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے، آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں. ہے نا؟ ٹھیک ہے. پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈکٹ، بے دینی یزیدی پروڈکٹ، بد کرداری یزیدی پروڈکٹ. یزیدی پروڈکٹ ہے نا؟ یزیدی پروڈکٹ، بے دینی یزیدی پروڈکٹ، جھوٹ یزیدی پروڈکٹ، نمازی حسینی پروڈکٹ، روزے دار ہونا یہ حسینی پروڈکٹ، دیدار ہونا حسینی پروڈکٹ. اس کا مطلب کربلا میں دو کمپنیاں تھیں. ایک کا پروڈکشن کیا تھا؟ نمازی، روزے دار، حاجی، زکات دینے والا، سچا. دوسرے کا پروڈکٹ کیا تھا؟ شرابی، جواڑی، بے ایمانی، بے دینی. یہ ہے نا؟ حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ بے نمازی نماز نہ پڑھے یہ میں چاہتا تھا یا یزید؟ کہا تو حضور وہ یزید چاہتا تھا. اچھا تو یزید کی تم نے بات مان لی ہے. بد کرداری یہ کس کا پروڈکٹ تھا؟ کہا یزید کا. کہا تم نے اپنا لیا. بے دینی یزیدی پروڈکٹ تم نے اپنا لیا. روزہ نہیں رکھا یزید کا کام کیا. زکات نہ دیا یزید کا کام کیا. خمس نہ نکالا یزید کا کام کیا. نماز نہیں پڑھی یزید کا کام کیا. کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا جی. ہم آج زیارت پڑھتے ہیں فاطمہ کے لال کی. آپ اطمینان رکھیے آپ کی وجہ سے عزاداری زندہ نہیں ہے، ایسا کبھی مت سوچئے گا.
یہ بھول ہے آپ کی کہ عزاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے، بلکہ آپ عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے.